اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ وَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ابھی سورہ بقرہ کی آیا نمبر 87 آپ کے سامنے اور 88 یہ تلاوت کی گئی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ گفتگو یہود کی بے اعتدالیوں کے سلسلے میں جاری ہے۔ انسان کی سعادت، انسان کی فلاح کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک قوت عملیہ یا قوت نظریہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز قوت عملیہ، قوت علمیہ نظریہ اور قوت عملیہ۔ اگر یہ دونوں قوتیں صحیح معنی میں موجود ہوں، جس شخص کے اندر بھی، جس قوم کے اندر بھی، وہ سعادت اور فلاح پانے والی قوم ہوگی۔ یعنی اس کے اندر علمی قوت بھی ٹھیک ہے اور عملی قوت بھی ٹھیک ہے، اور اس وقت تک سعادت اور نیک بختی مکمل نہیں ہو سکتی تا وقت کہ یہ دونوں قوتیں انسان میں مکمل نہ ہو جائیں۔ پچھلے رکوع میں یہود کے قوت عملی کے سلسلے میں ذکر تھا کہ وہ عملی لحاظ سے بالکل ناکارہ ہیں، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی انہوں نے عہد و پیمان کیے وہ پورے نہیں کیے، نہ تو خالص اللہ کی عبادت کے سلسلے میں، نہیں حقوق العباد کے معاملے میں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے تھے انہوں نے اس کی تعمیل نہیں کی، اس لیے عملی اعتبار سے تو یہ لوگ ناکارہ ہوئے۔ ایک قوت چلی گئی۔ اب دوسری قوت جو ہے وہ علمی اور نظری ہے، یا آپ اس کو اعتقادی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اصل چیز ہوتی بھی اعتقاد ہے۔ عمل اس وقت تک مستحکم نہیں رہتا جب تک کہ اس کے پیچھے اعتقاد کی مضبوطی نہ ہو، جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان اور اعتقاد یہ نظری قوت ہے، یہ جتنی مضبوط اور مستحکم ہوگی اس پر اعمال کی جو بنیاد کھڑی ہوگی وہ بھی مستحکم ہوگی، اور جتنا ایمان بودا اور کمزور ہوگا اتنے ہی اعمال کے اندر بھی ناپائیداری ہوگی۔ تو یہود کی بے عملی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے اعتقادات میں خرابی ہے، ان کا ایمان ہی درست نہیں۔ تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اور اس کے بعد کی آیات میں حق تعالی شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ یہ صرف عملی لحاظ سے ناکارہ ہیں بلکہ اعتقادی لحاظ سے بھی یہود کا اعتقاد اور ایمان درست نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، بالیقین ہم نے موسیٰ کو کتاب دی توریت، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے مسلسل ان کے بعد رسول بھیجے۔ تو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہی کتاب کی توضیح اور تفسیر اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے
تو تورات کی تعلیم کے لیے مسلسل انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا، تو بیک وقت بھی بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر ہوئے ہیں اور متعدد اوقات میں بھی کئی پیغمبر آئے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں صرف 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، صرف ایک قوم، اور بعض روایات میں تو 70,000 کی بات آتی ہے کہ صرف ایک قوم بنی اسرائیل میں اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ بحیثیت قوم کے کسی دوسری قوم میں اتنے پیغمبر نہیں آئے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہر شخص ان کا ایمان اور عمل کے لحاظ سے ممتاز مقام پہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ جتنی کثرت سے ان کے پاس معلمین، اساتذہ، مربی، مرشد، انبیاء جتنی کثرت سے آئے، عجیب بات یہ کہ اتنی ہی زیادہ تعداد میں یہ قوم عملی اور علمی دونوں لحاظ سے ناکارہ ثابت ہوئی۔ کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، دیگر انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور اس سلسلے کے آخری نبی یعنی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کے خاتم تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل ہیں۔ ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون، داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام اور کئی پیغمبر تشریف لائے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تشریف لائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے بالبینات، ہم نے ان کو واضح نبوت کی نشانیوں سے بھی نوازا۔ وہ نشانیاں یہاں تو ذکر نہیں ہیں، اور تیسرے پارے میں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ وہ نشانیاں ان کے مخصوص معجزات تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخصوص معجزات تھے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخصوص معجزات تھے۔ آپ جانتے ہیں معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے لانے سے لوگ عاجز ہوں، یعنی عام عادات کے خلاف کسی چیز کا یا اسباب سے بالا تر کسی چیز کا ہو جانا اگر نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور غیر نبی مرد صالح کے ہاتھ سے ہو تو کرامت کہلاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک ان کی لاٹھی کا اژدہا بننا، ان کے ہاتھوں کا چمک اٹھنا اور دیگر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں احیاء موتیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی مردہ کے بارے میں کہتے قم باذن اللہ تو مردہ جی اٹھتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ اور دوسرا ابرا، اکما اور ابرس، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا اس کی آنکھوں پہ اپنا دست شفا رکھتے تو بینائی آ جاتی، یعنی جو کسی حادثے سے نہیں، پیدائشی ہی کوئی نابینا آتا۔ اسی طرح جو کوئی برس کا مریض ہوتا نا، جو جسم کے اندر سفید داغ پیدا ہو جاتے ہیں، تو برس کا مریض جب ان کے سامنے آتا تو اپنا دست شفا اس پر پھیرتے تو بیماری چلی جاتی۔ اسی لیے آپ کا لقب مسیح ہے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے نا مسا کرنے والا، ہاتھ پھیرنے والا۔ تو آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے معجزانہ یہ شفا رکھی تھی کہ آپ پیدائشی اندھے اور برس کے مریض پہ ہاتھ رکھتے تو شفا ہو جاتی۔ تو یہ آپ کے مخصوص معجزات ہیں۔ ہر پیغمبر کو ان کی تصدیق کے لیے اللہ نے دیگر دلائل کے ساتھ معجزات عطا فرمائے، اور ہر دور میں نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کو عاجز کر دیں۔ یعنی اس زمانے میں جو لوگوں کے اندر ایسے کمالات ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ فخر کرتے تھے، ان کمالات کا توڑ اللہ اس وقت کے پیغمبر کو دیتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے کمال پہ تھا،
بڑے عروج پہ تھا اور بڑا چرچا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے کیا دیا؟ آپ کی لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ یعنی لاٹھی سے سانپ بن جانا یہ جادو کے طور پہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ معجزانہ طور پہ بھی ہوتا ہے، لیکن معجزے اور جادو کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ یعنی جادو ایک باقاعدہ علم ہے، سیکھا جاتا ہے اور اس کے طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، لیکن معجزہ کوئی علم نہیں ہوتا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت اس کا صدور ہوتا ہے۔ تو آپ کے لاٹھی کے اژدہا بننے کے معجزے سے جادو کی سارے کرتب ختم ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، یعنی لوگوں کے اندر طب اور ڈاکٹری اور علاج معالجے کا بڑا عروج تھا، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جس کے سامنے سارے ڈاکٹر عاجز ہو جائیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسے مریض کا کوئی ڈاکٹر کیا علاج کرے گا جو پیدائشی اندھا آیا ہو؟ پیدا ہونے کے بعد نظر میں فرق پڑ جائے تو اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن پیدائشی اندھے کا کیا ہوگا؟ اسی طرح برس بھی آپ کے دور میں لا علاج مرض تھا، تو حق تعالی شانہ نے ایسے معجزے بتائے کہ جس کے سامنے وہ لوگ سرنگوں ہو گئے۔ تو آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کیا دیے؟ واضح دلائل، بینات کہتے ہیں کھلے ہوئے نشانیاں، کھلی ہوئی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ایک بات یہ بھی کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی روح القدس کے ساتھ، ان کی مدد کی، ان کو مضبوط کیا روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس قرآن حکیم میں حضرت جبریل امین کا لقب ہے۔ روح القدس کا لفظی معنی تو ہے نا مقدس روح، مقدس روح، لیکن مقدس روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل امین۔ اور یہ لقب آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ انبیاء کرام پر وحی لایا کرتے تھے، اور وحی انسان کی حقیقی حیات کا ذریعہ ہے، وحی کے ذریعے سے انسان کو حقیقی حیات نصیب ہوتی ہے۔ تو گویا حیات انسانی کا آپ ذریعہ تھے، اس لیے آپ کا نام ہوتا تھا روح القدس، مقدس روح۔ تو حضرت جبریل امین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مخصوص تعلق تھا۔ اس طرح بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس کلمہ کن کو پھونکنے کے لیے بھی حضرت مریم کے گریبان میں پھونکنے کے لیے بھی حضرت جبریل کو بھیجا گیا تھا۔ تو کلمہ کن تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اس کو پھونکا کس نے؟ جبریل امین نے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی تربیت کے لیے مقرر فرمایا اور ان کی تائید کے لیے مقرر فرمایا۔ تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہے، حضرت جبریل امین ہمیشہ حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو یوں تو ہر آدمی کے ساتھ حفاظتی فرشتے ہوتے ہیں، لیکن جبریل سید الملائکہ ہیں، تو ان کی حفاظت ایک مخصوص حیثیت رکھتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے کہ ہر وقت جبریل امین آپ کی حفاظت اور تائید کے لیے آپ کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ ہوا اور آپ کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا کہ کل آپ کو قتل کر کے صلیب پہ لٹکائیں گے، تو راتوں رات اللہ کے حکم سے جبریل امین ہی نے ان کو مکان کی چھت سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیا۔ تو آپ کی یعنی تخلیق سے لے کر رفع آسمانی تک جبریل امین ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو ان اولو العزم انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد تو چاہیے یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایک فرد ولی اللہ ہوتا، علمی اور عملی لحاظ سے
اعلیٰ مقام پہ ہوتا، لیکن اس بدنصیب قوم کا کیا کہا جائے کہ جتنے کثرت سے معالج اللہ تعالیٰ نے بھیجے اتنی ان کی بیماری اور بھی بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا جو دوا دی۔ افکلما جاکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر کیا ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس اے بنی اسرائیل رسول آیا، جب بھی رسول آیا، بما وہ احکامات لے کر لا تہوی انفسکم جو تمہارے جی نہیں چاہتے، تمہاری خواہشات کے برخلاف جو بھی حکم لے کر انبیاء تشریف لائے، تو کیا ہوا؟ استکبرتم، تم نے ان احکامات کو قبول کرنے سے تکبر کیا۔ یہ تو ہم سے ہو سکتا۔ تو جب بھی انبیاء کرام اللہ کی طرف سے ایسے احکامات لے کر آئے جو تمہارے جی کے خلاف تھے، تمہاری مرضی کے خلاف تھے، تم نے ان کو قبول کرنے سے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ تو تکبر ایک قلبی مرض ہے، یہ دل کے امراض، یعنی دل کے وہ امراض نہیں کہ جن کے معالجین علاج کرتے ہیں، دل کے اندر کچھ اور امراض بھی ہیں جن کا علاج یعنی طب میں نہیں ہے۔ تو دل کے ان امراض میں سے جن کو روحانی امراض کہا جاتا ہے، تکبر سب سے بڑا مرض ہے۔ تکبر سب سے بڑا مرض ہے۔ جب یہ مرض کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اس سے آنکھیں بند کر دے گا۔ متکبر آدمی حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر دے گا۔ آپ یقین کریں کہ دنیا میں جس شخص کو کافر اعظم کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ فرعون، جس کا نعرہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم میں ہے کہ یہ نعرہ تو لگاتا تھا لیکن دل اس کا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو مانتا تھا، دل سے مانتا تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کے معجزات برحق ہیں، اس کی تعلیمات ٹھیک ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی نہیں مانتا تھا۔ یعنی سورہ نمل میں ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَجَحَدُوا، انکار کیا فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، درا حالے کہ ان کے دل اس کا یقین کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، دل میں یقین تھا کہ ٹھیک ہے، تو پھر کیوں انکار کیا؟ ظلمم وعلوا، ظلمم یعنی بے انصافی پہ آ کے انکار کیا، وعلوا اور تکبر اور بڑائی میں آ کر انکار کیا کہ اس کی بات مان لیں گے تو یہ سارا کر و فر ختم ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ابلیس لعین شیطان جو ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے سامنے سر جھکانے کا کہتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم مانو؟ اس کے انکار کے پیچھے بھی کیا تھا؟ آبا واستکبرا، شیطان نے آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، واستکبرا اور بڑائی کی کہ میں اس سے بڑا ہوں، اور اس بڑائی کو اور تکبر کو اپنے الفاظ میں اس نے ظاہر بھی کیا تھا نا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ اس کو آپ نے مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، تو پھر میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ تو شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تو کسی لا علمی کی وجہ سے، کسی جہالت کی وجہ سے نہیں، اس کے دل کے اندر بھی غرور اور تکبر تھا، فرعون کے دل میں بھی غرور اور تکبر تھا۔ اور یہ بات تو میں شاید آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس امت کا فرعون کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ خود ابو جہل اور رسول اللہ کے شدید ترین دیگر مخالفین
بے قرار ہو کر رات کے اندھیروں میں حضور کی چار دیواری کے ساتھ کان لگا کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے. کوئی اس دیوار کے ساتھ ہے، کوئی ادھر ہے، اور صبح روشنی پھوٹنے سے پہلے پہلے گھروں کو چلے جاتے تھے تو آپ کی تہجد کی نماز میں تلاوت سنتے تھے. کبھی کبھی رستے میں آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، میاں کہاں سے آ رہے ہو، تو آئیں بائیں شائیں کر دیتے تھے. ایک دن ایک ساتھی نے کہا نہیں آج تو سچی سچی بات بتانی ہوگی، تو کہاں سے آیا اور تو کہاں سے آیا اور کیوں. تو بالآخر انہوں نے کہا کہ میاں حقیقت یہی ہے کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کا کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دن کے دوپہر کے وقت سورج کا انکار ہے کہ وہ حق پر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں. تو پھر ساتھی نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو آگے سے جواب پھر وہی ملا کہ بات یہ ہے اس لیے انکار نہیں ہو رہا کہ وہ حق پر ہیں، انکار اس لیے ہو رہا ہے کہ خاندانی رقابت ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے ان کے اور ہمارے خاندان میں. وہ کوئی بڑا کام کرتا ہے تو ہم اس سے بڑا کر کے آگے نکلتے ہیں، اور ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے نکل جاتے ہیں. تو آج تک تو یہ مقابلہ رہا. آج ان کے خاندان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں. ظاہر بات ہے کہ نبی تو اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں، اب مقابلے کی کوئی صورت نہیں. اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نبی ہوں. تو اور کاموں میں تو مقابلہ ہم کرتے رہے، اس میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اس کو ماننا ہی چھوڑ دیا. یہ ہے حقیقت انکار کی. تو استکبار جو ہے یہ قلب کی ایک ایسی بیماری ہے، جب دل میں تکبر آ جاتا ہے تو انسان حقائق کو انفسکم استکبرتم، جب بھی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکامات لائے جو تمہاری من کے مطابق نہ تھے، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، نہیں مانا. اور صرف نہ ماننے پہ بات ختم نہیں ہوئی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک جماعت انبیاء کی تو تم نے تکذیب کی کہ ہم نہیں مانتے. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت انبیاء کو تو تم نے رستے سے ہٹا ہی دیا اور شہید کر دیا. یعنی اتنی بد نصیبی ہے کہ صرف بات تکذیب تک نہیں بلکہ انبیاء کرام کے قتل تک. تو سب سے بدترین قتل کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ہو سکتا ہے. یعنی ہر ناجائز قتل جرم ہے، ہر ناجائز قتل جرم ہے، ناحق قتل جرم ہے. اور قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے. اگرچہ قتل گناہ ہے، یعنی دیگر گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے، لیکن دیگر گناہوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن قتل کی جرم کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی یہ جرم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ مسئلہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ سزا بھی میعادی ہے، ابدی نہیں. تو جس طرح بعض گناہوں کی شدت بیان کرنے کے لیے اس پر کفر کا اللہ تعالیٰ اطلاق کر دیتے ہیں یا حضور نے کفر کا اطلاق کیا ہے، تو اگرچہ اس گناہ کے کرنے سے واقعی آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن کفر کا اطلاق اس پہ کرنا یہ گناہ کی شدت کو بیان کرنا ہے. جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. حالانکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، کفر نہیں ہے. کفر تو جب ہے کہ جب آپ نماز کا ہی انکار کریں کہ یہ نماز فرض نہیں ہے. تو جب تک آپ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتے ہیں، نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا، لیکن اس پہ کفر کا اطلاق اس لیے کہ یہ شدید ترین گناہ ہے، یعنی جیسے کافروں والا فعل. تو اس طریقے سے قتل. اور قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کر دیا، ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کر دیا، اس نے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک واجب القتل مجرم کو معاف کر دیا، اس نے اتنی نیکی کمائی جیسے کہ پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی ہم سارے انسانوں کی قیمت لگائیں۔ تو سارے انسانوں میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور سارے انسانوں میں نبی بھی ہیں، اور سارے انسانوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو جو ایک آدمی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے وہ جیسے پوری انسانیت کو ذبح کرتا ہے۔ تو قتل اتنا بڑا سنگین جرم ہے، ایک آدمی کا کسے باشد، تو پھر جو درجہ بدرجہ اعلیٰ انسان ہوگا تو اس کا قتل کہاں جائے گا، اور پھر اعلیٰ ترین انسان انبیاء کرام ہیں، ان کا قتل کہاں جائے گا۔ یہ تو معمولی آدمی کے قتل کی جرم ہے۔ تو انہوں نے نہ صرف تکذیب پہ بس کیا بلکہ انبیاء کرام کی ایک جماعت کو، یعنی کئی انبیاء کرام کو قتل ہی کر دیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور کئی انبیاء کرام۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں 43 انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا، کیونکہ بیک وقت بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر ہوتے تھے، تو ایک دن اتفاق کر کے گویا سارے نبیوں کا صفایا کر دیا، اور جب آل حق احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے تو 170 احتجاج کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کو ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کتنی بڑی شقاوت اور کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس قوم کی۔ انہی جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور ان پہ مسکنت کو لگایا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دعوت دی حق کی، اور ان کے پاس دعوت کو جھٹلانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، تو انہوں نے جواباً کیا کہا؟ بات ٹھیک ہے پر قلوبنا غلف، ہمارے دل تو لپٹے لپٹائے ہیں، آپ کی بات دل تک جاتی نہیں۔ ہم گویا اپنی شریعت، اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنے دل کو اتنا بھر چکے ہیں کہ اب اوپر جیسے غلاف لپیٹ دیا جاتا ہے یا کسی برتن کو بھر کے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، تو جناب آپ کی باتیں سنتے تو ہیں لیکن دل میں جاتی نہیں، کیونکہ دل ہمارا تورات کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ قلوبنا غلف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلف کچھ نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر ان کے کفر کے سبب۔ یہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، حضور کا انکار تنہا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ بہت تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں، تھوڑا سا ایمان، اور تھوڑے ایمان سے بات بنتی نہیں ہے جب تک ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا ایمان کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا یا آخرت کو مان لیا یا تورات کو مان لیا، لیکن جب تک ایمان کی ساری شاخوں پر ایمان نہ ہوگا تو یہ ایمان تھوڑا ہے، اس سے نجات نہ ہوگی۔ تو ایمانیات ایسی چیزیں ہیں کہ ان سب پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اگر ایمانیات میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہ رہے تو باقی سب کا ایمان کل عدم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، انبیاء کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، لیکن کہتے ہیں مرنے کے دوبارہ بعد اٹھنا نہیں ہے، تو اس کا سارا ایمان قابل اعتبار نہیں، حالانکہ بڑی بنیادی چیزیں مان رہا ہے۔ یا کہتے ہیں میں تقدیر کو نہیں مانتا، یا کہتا ہے میں جنت کو نہیں مانتا، یا کہتا ہے میں دوزخ کو نہیں مانتا، باقی سب مانتا ہوں۔ تو ایک بھی چیز جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے
اگر وہ خارج ہو جائے گی، وہ کڑی ٹوٹ جائے گی تو پوری زنجیر ناکارہ ہو جائے گی۔ ایمانیات کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ تو ان کا ایمان تھوڑا سا ہے کہ جی یہ چیز تو مانتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان کے انہی غلط اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک قرآن حکیم کا نزول نہ ہوا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک یہ بڑی شدت سے منتظر تھے حضور کی تشریف آوری اور قرآن حکیم کے نزول کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ بلکہ جب کبھی خاص طور پہ مدینہ کے یہودیوں کا ٹکراؤ مشرکین سے ہو جاتا تھا اور ان کو جب شکست ہو جاتی تھی تو دو کام ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ شکست کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کا نام لے کر فتح کی دعا کرتے تھے۔ احادیث میں کہ کہتے تھے یا اللہ اس پیغمبر کے واسطے جو آخر زمانے میں آپ مبعوث فرمائیں گے اور اس کتاب کی برکت سے جو اس پیغمبر پہ آپ نازل فرمائیں گے، ان دشمنوں پہ ہمیں غلبہ دیجیے۔ یہ دعا کرتے تھے اور کافروں کو دھمکاتے بھی تھے کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، وقت آنے والا ہے، ہمارے رہبر و رہنما آنے والے ہیں، ان کی قیادت میں ہم تم کو سبق سکھا دیں۔ تو کفار کو دھمکی بھی دیتے تھے کہ ہمارے قائد محمد الرسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، تو آپ ان کی قیادت میں ہم تمہیں بتائیں گے۔ اور ادھر آپس میں آ کر یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ آخری پیغمبر کی برکت، آخری کتاب کی برکت سے آپ ہمیں فتح دیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے وہی کتاب آ گئی جس کی برکت سے تم دشمنوں پر فتح مانگتے تھے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور اس کتاب کی سچائی کی نشانی یہ ہے کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ کیوں جی؟ قرآن حکیم تورات کی تصدیق کرتا ہے نہیں؟ ان کے تمام اصول، تمام قواعد قرآن حکیم نے بیان کر دیے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات تھے، تو وہ اس کی سچائی کی یہ نشانی ہے کہ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر یہ اس کی تکذیب کرتا، اس کا ذکر ہی نہ کرتا، تو آپ کو شبہ ہوتا پتہ نہیں یہ کتاب کس کی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہی یہود اس کتاب کے آنے سے پہلے اللہ سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، کافروں کے مقابلے میں اس کتاب برکت سے فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہے، کفروا بھی، تو انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، جو یوں حق کو چھپائیں تو ایسے کافروں پہ اللہ کی پھر پھٹکار ہے۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں بنی عبد الاشہل ایک قبیلہ تھا، ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، تو پڑوسی تھا، اس کے ساتھ میل جل ہوتا تھا۔ جب میل جل ہوتا تھا تو وہ ہمیں آخرت کی باتیں سنایا کرتا تھا کہ یوں قیامت ہوگی اور یوں جنت اور دوزخ ہوگا اور یہ نعمتیں ہوں گی، یہ سزائیں ہوں گی، تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ تو مشرک تھا، آخرت پہ اعتقاد تو نہیں تھا۔ تو یہودی سے جب آخرت کی باتیں سنتے تو کہتے ہمیں یقین نہیں آتا تھا، تو ہم اس سے کہتے میاں کو اس کی دلیل بتاؤ تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے اور یہ ہوگا۔ تو وہ یہودی ہمیں کہتا تھا تم تھوڑا انتظار کرو،
ابھی ہم میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں، مکہ یا یمن کی طرف سے ایک پیغمبر آنے والے ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو تمہارے سارے سوالات کا جواب دیں گے۔ تو ہم پوچھتے میاں اچھا وہ کب آئیں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو اس کے جوان ہونے سے پہلے پہلے آ جائیں گے۔ گویا وقت تک کا بھی پتہ تھا، وقت تک کا بھی کہ کب آنے والے ہیں۔ اچھا تو ہم اس کی بات کو درگزر کر لیتے تھے، یہ ایسی باتیں ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو ہم سب لوگ یعنی مشرکین جتنے تھے، اوس اور خزرج، سب مسلمان ہو گئے۔ اب جب اس یہودی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میاں تم جن کی بشارت دیتے تھے وہ تو آ گئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سے بھی تم آگے بڑھتے، تم تو جہاں تھے وہیں ہو اور ہم سب ان کی قیادت میں آگے ہیں، تو کیا یہ وہ نہیں؟ کہ نہیں یار وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ہم ابھی ان کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جانتے ہوئے یعنی یہود کل تک جن کی آمد کی خبریں سناتے تھے، آتے ہی انہوں نے آنکھیں پھیر لی کہ نہیں جی یہ وہ نہیں ہیں، وہ تو ہماری قوم سے پیدا ہوں گے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ یہود نے جس چیز کے بدلے میں خود کو بیچا ہے وہ بری اچھی چیز نہیں، وہ دام اچھے نہیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کا کفر، اس کا انکار کرنا۔ تو انہوں نے کفر پہ اپنے آپ کو بیچ دیا، حق کے انکار پہ اپنے آپ کو یعنی خود کو حق کے انکار پہ بیچ دیا، حق کا انکار لے لیا۔ چاہیے یہ تھا کہ حق کی تصدیق کرتے اور حق کے حوالے کرتے، خود کو کفر کے حوالے کر دیا۔ اور کیوں کیا؟ بغیاً، صرف ضد کی وجہ سے، کوئی جہالت لا علمی کی وجہ سے نہیں، محض ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کس بات کی؟ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نازل کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا فضل صرف ہماری قوم میں مخصوص رہے۔ تو آخری پیغمبر چونکہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، چونکہ وہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے تو ان کو تکلیف ہے اور جلن ہے کہ اللہ کا فضل آج تک جو ہماری قوم میں تھا یہ دوسری قوم میں کیوں چلا گیا۔ تو بھائی یہ تو اللہ کا فضل ہے اور سب اللہ کے بندے ہیں، وہ جس کو چاہے نواز دے، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ تو یہ لوگ یہ کفر اختیار کرنے کے بعد غضب پر غضب لے کر آئے، یعنی ایک غضب نہیں، سنگل غضب نہیں، ڈبل غضب کا ارتکاب کر لیا۔ ڈبل اس اعتبار سے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی یہود نے ان کی مخالفت کی تو اللہ کا غضب نازل ہوا، اب محمد الرسول اللہ تشریف لائے، اب ان کا انکار کیا تو دوسرا غضب نازل ہو گیا۔ تو ان سے پہلے پیغمبر کو کب مانا تھا؟ وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو بھی تو نہیں مانا۔ تو ایک غضب ان کے انکار سے ملا، دوسرا غضب خاتم الانبیاء کی انکار سے ملا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا ذلیل کرنے والا عذاب۔ لیکن کافروں کے لیے کہا اس لیے کہ مومنوں کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نہیں دیں گے، لیکن جن کو چاہیں گے تو گناہ کی پاداش میں ان کو جہنم میں کچھ عرصے کے لیے بھیجیں گے۔
لیکن کسی مومن کے عذاب کے لیے قرآن حکیم میں عذاب مہین نہیں آیا، اس لیے کہ مومن کو اگر سزا ہوگی بھی تو اس کی توہین کے لیے نہیں، اس کی تذلیل کے لیے نہیں، بلکہ مومن کو جو سزا ملے گی اس کی تطہیر کے لیے ملے گی، صفائی کے لیے ملے گی۔ جس طرح سونا چاندی میلے ہو جائیں تو آگ کی بھٹی میں اس کو جھونک دیتے ہیں، جھونکنے کا مقصد کیا ہے کہ میل کچیل اتر کر چمک آ جائے، جلانا مقصود نہیں ہوتا، میل کا جلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو گناہ کی میل کچیل کی صفائی کے لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ لیکن کافروں کو جو بھیجیں گے تو عذاب مہین کے لیے، یعنی ان کی سزا ذلت آمیز ہوگی، توہین آمیز ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میاں قرآن حکیم بھی تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس پہ آپ ایمان لائیں، جیسے تورات منزل من اللہ تھی، قرآن حکیم بھی منزل من اللہ ہے، تو ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب تو نہیں ہے کہ ہم تورات پہ ایمان لاتے ہیں اور قرآن حکیم پر کیوں نہ لائیں، جبکہ دونوں ایک مصدر سے، ایک چشمہ فیض سے آئی ہیں۔ تو اس کا جواب پھر یوں دیتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، بس ہم پہ جو کتاب آئی ہے ہم تو اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حکیم پہ ہم کیوں ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ مصدر تو دونوں کا ایک ہے، چشمہ تو ایک ہے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ بس جی جو ہمارے اوپر آئی ہے نا، بس ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، باقی کی بات ہم سے مت کریں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کتاب کے ما سوا، یعنی تورات کے ما سوا جتنی کتابیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ دوسری کتاب بھی تو برحق ہے، اور مصدقا لما معہم، ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو ان کو انکار کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، لیکن اصل بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں کہ یہ بھی ان کا صرف زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، حقیقت یہ کہ ان کا ایمان تورات پہ بھی نہیں، تورات پہ بھی نہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اچھا یہی صحیح کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے ہو، تو یہ بتاؤ پھر اللہ کے انبیاء کرام کو تم نے کیوں قتل کیا؟ کیا تورات میں لکھا ہے کہ نبی کو قتل کرو؟ تو ان کنتم مومنین، اگر تم تورات ہی پہ ایمان رکھنے والے ہو تو قتل انبیاء کا کیا جواز تھا تمہارے پاس؟ تو انبیاء کرام کو قتل کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ایمان خود تورات پر بھی نہیں، تم یعنی ایمان سے خالی ہو، ایمان کے معاملے میں تم بالکل خالی ہو، اور تم کہتے ہو ہم تورات پہ یعنی ایمان لاتے ہیں۔ بتاؤ تو وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ تورات پہ تمہارا ایمان کہاں؟ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی دلائل لے کے آئے تھے، جن کو تم سب سے بڑا نبی مانتے ہو اور جن کی نبوت کو تم ہمیشہ والی نبوت مانتے ہو، تو وہ بھی تمہارے پاس معجزات لے کر آئے تھے، لیکن تمہارا ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ 40 دن صرف غائب ہوئے تھے کتاب لانے کے لیے، اور تم نے پیچھے سے شرک شروع کر دیا۔ ثم اتخذتم العجل، ان کے کوئی طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وانتم ظالمون، تم کتنے بڑے بے انصاف تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنی کتاب پہ ایمان لاتے ہو، کہاں ایمان لاتے ہو؟ جب وہ کتاب بھی آئی تھی تو تم نے انکار کر دیا تھا، اور پھر ہم نے بزور پہاڑ سر پہ لا کے تم سے اقرار لیا تھا۔ تم نے کون سا تورات کو دل سے مانا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے
تورات پہ عمل درآمد کا تم سے وعدہ لیا تھا. سماع قبول یعنی ایسا سنو کہ سن کے مانو, ایسا سنو کہ سن کے مانو. قالوا سمعنا وعصینا, اس وقت بھی تمہارا معاملہ ایسا تھا کہ تم زبان سے تو کہہ رہے تھے سمعنا, اے اللہ ہم نے سنا, لیکن تمہارے دل پھر بھی انکاری تھے اور دل میں عصیان بھرا ہوا تھا کہ مان نہیں سکیں گے. تو اوپر سے تم نے کہا تھا, دل تمہارے انکار کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں, تو پھر پہاڑ کیوں نہ ان کے اوپر مار دیا؟ یہ صرف زبانی اقرار کر رہے ہیں اور دل انکار کر رہے ہیں, تو پھر پہاڑ پھینک دینا چاہیے تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اقرار پہ چلتے ہیں. دنیا میں احکامات اقرار پہ ہیں. دل کے معاملات کی چھان بین قیامت کے دن ہوگی. اس لیے دلی کیفیات کی گرفت یہاں کے قانون میں نہیں رکھی, دل کے معاملات کی گرفت آخرت میں ہوگی. دنیا میں اگر کسی نے اقرار کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اقرار کو تسلیم کر لیتے ہیں. یہی بات ہے کہ کوئی کسی کے سامنے اقرار کر لے تو اس کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ اس کی دل کی کیفیات کے پیچھے پڑے, اس لیے کہ دل کی کیفیات کا اللہ کے بغیر کسی کو علم. واللہ علیم بذات الصدور. جیسے ایک مشہور واقعہ ہے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی مہم پہ حضور نے بھیجے تھے اور ایک چرواہا رستے میں ملا مشرک, اس کو پکڑا تو اس نے ان کو سلام کیا. سلام جو مسلمان کی ایک پہچان ہے, اور اس نے کلمہ پڑھا, لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, اسلام کر رہا ہے, یہ تو کافر ہے. جب واپس تشریف لائے اور قصہ حضور کے سامنے کیا تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے غلط کیا. اور 5ویں سپارے میں آیت بھی نازل ہوئی کہ جو تمہیں سلام کرے تو مت کہو کہ لستا مسلمہ لستا مومنہ, تم مومن نہیں ہے. جب اس نے سلام کر دیا, کلمہ پڑھ لیا, تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے, دل کے پیچھے مت پڑے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے غلط کیا. انہوں نے فرمایا حضور اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آقا نے فرمایا حلّا شققت قلبہ, تو پھر تو نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ تو دل تک ہماری رسائی نہیں. تو اس لیے دنیا کا قانون اقرار پہ رکھا ہے. جب انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہم تورات کو مانیں گے, لیکن دل کی کیفیت کا بھی اللہ نے اظہار کر دیا کہ دل سے تو نہیں مان رہے تھے پھر بھی, لیکن میں نے اقرار کی بنیاد پہ پہاڑ کو ہٹا دیا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور یہ اس لیے اس سنگین صورتحال کے اندر بھی دل ان کے انکاری ہی تھے کہ ان کے دلوں میں اس معبود باطل کی محبت, اس بچھڑے کی محبت کوٹ کوٹ کے جیسے بھر دی گئی تھی, بلکہ یوں سمجھیے کہ شراب کی جگہ اس کو پلا دیا گیا تھا. اشربو فی قلوبہم العجل, اس بچھڑے کی محبت, اس کی پرستش, اس کی عبادت ان کے دلوں میں جیسے کہ پانی کی طرح پلا دی گئی تھی. جس طرح پانی پلا دیں کسی پیاسے کو تو پوری رگوں کے اندر وہ سرایت کر جاتا ہے. تو یہ اتنے عاشق زار ہو گئے تھے اس معبود باطل کے کہ جیسے ان کے رگ و ریشے میں اس کی محبت سرایت کر گئی ہے. تو اس لیے تورات کا حکم ماننا ان کے لیے بڑا شاق تھا. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, آپ فرما دیجئے بہت برا ہے وہ, بہت برا ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اگر تمہارا ایمان تمہیں یہی بات سکھاتا ہے تو بہت بری بات ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی اپنی کتاب پہ بھی ایمان رکھتے ہو تو تمہاری کتاب پر تمہارا ایمان تمہیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا انکار کرو, نبی آخر الزمان کا انکار کرو, تو تمہارا ایمان تمہیں غلط راہ بتا رہا ہے. لیکن واقعی یہ کہ ایمان ہے ہی نہیں ہے, یہ تو صرف زبانی اقرار ہے. اس کے بعد ایک چیلنج ہے, اور یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے, اور اس قسم کا چیلنج صرف پیغمبر کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ یہود کو ہے, اور آپ کو معلوم ہو جائے گا. اب سورہ آل عمران ہم پڑھیں گے تو
نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ جب وہ آئے اور بات چیت ہوئی، لاجواب ہو گئے، سورہ آل عمران نازل ہوئی، ان کے عقیدے کا بطلان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑے رہے، یعنی دلائل کا توڑ دلائل سے تو نہ کر سکے لیکن اپنی بات چھوڑی بھی نہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چیلنج دیا تھا مباہلے کا کہ اچھا تم دلائل کے ذریعے سے نہیں سمجھتے ہو تو آؤ پھر ایک اور طریقہ احقاق حق کا ہے، ابطال باطل کا ہے۔ ایک طریقہ تو حق کو ثابت کرنے اور باطل کو ثابت کرنے کا دلائل ہے۔ اگر تم دلائل کے ذریعے سے حق کو حق نہیں سمجھتے، باطل کو باطل نہیں سمجھتے، تو آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ تم اپنے خاندان کو لے کر آؤ، میں اپنے خاندان کو لے کے جاتا ہوں، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ جو دونوں پارٹیوں میں جھوٹی ہے اللہ کی اس پہ پھٹکار نازل ہو جائے، تو میدان میں فیصلہ ہو جائے گی۔ وہ تھے سمجھدار، لیکن بات تو یہ کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں سوچنے کا موقع دیں، سوچو۔ تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے ساتھیوں کو کہا کہ میاں یہ بات ہرگز نہیں کرنا، جانتے ہو اللہ کے نبی ہیں، یہی صفایا ہو جائے گا، بہتر یہ کہ صلح کی صورت پیدا کرتے ہیں، یہ اپنے دین پہ رہے، ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں اور ان سے مصالحت کر لیتے ہیں۔ تو حضور کی خدمت میں آ کے کہا جی اس قصے کو تو چھوڑیے، ہم سے صلح کیجئے، ہم آپ کا اقتدار تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو ہم ٹیکس دیا کریں، تو اس میں صلح چلے گی۔ یہ چیلنج یہود سے، وہ ان سے تھا۔ یہ بھی ایسا ہے کہ پیغمبر کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ بات پہلے بتائی بھی ہے، اور چند آیات کے بعد یہ یہود کا دعویٰ آئے گا آگے کہ ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ انبیاء کرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں۔ پہلے تو ہمارے گناہ کسی کھاتے میں ہوں گے ہی نہیں، اگر بالفرض ہوئے بھی تو 40 دن سے زیادہ سزا نہ ہو۔ اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ جنت ہماری ہے۔ وقالت اليہود والنصارى، وقالت اليہود، یہود کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں یہودی کے سوا کوئی نہیں جائے گا، وہ ہمارے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کو وہاں تو یہ جواب دیا کہ الاٹمنٹ کا کاغذات پیش کرو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ جنت تمہاری ہے تو کوئی دستاویز لاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجا۔ یہ محض زبانی دعویٰ ہے، اور پھر یہ اسی کا چیلنج ہے کہ اچھا تم جو کہتے ہو کہ جنت ہماری ہے اور جانتے ہو کہ جنت وہ جگہ ہے بہشتاں جا کے آزار نباشت کسیرا با کسے کارے نباشت، جہاں کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، اور یہاں بڑی کلفت اور مصیبت کی زندگی ہے۔ جب بالیقین جنت تمہاری ہے تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ زمینوں کی کھدائی ہے، یہ ہل چلا رہے ہو، یہ باغ میں لگا رہے ہو، اور یہ تکالیف ہے، اور دشمنوں سے برسرے پیکار ہو، مارتے ہو، مار کھاتے ہو، ان مصائب میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ جب جنت تمہاری ہے تو جلدی جانے کی کوشش کرو، ان مصیبتوں سے چھوٹو، اور جنت میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ موت ہے۔ کھلی آنکھوں سے کوئی نہیں جا سکتا، آنکھیں پہلے بند کرنی ہوں گی، موت آئے گی تو جنت ملے گی۔ تو ایسا کرو، اگر تم محبوب خدا ہو اور جنت تمہاری ہے تو چلو پھر جلدی جانے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے موت مانگو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت یعنی جنت اللہ کے نزدیک خالص تمہاری ہے اور لوگوں کی نہیں، تو پھر فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو اور جلدی جاؤ، ان کنتم صادقین،
اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہاری ہے. لیکن یہ چیلنج قبول نہیں کیا گیا. دعویٰ تو تھا، اور جب آقا نے یہ چیلنج دیا تو کسی یہودی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے کہتا کہ لو جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. کسی نے بھی نہیں قبول کیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ چیلنج ان یہود کے لیے تھا جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے. یہ نہیں کہ آج ہم چیلنج دینے لگ جائیں. تو نہ ان سے پہلوں کے لیے تھا نہ ان سے بعد والوں کے لیے تھا. یہ صرف حضور علیہ السلام کا چیلنج تھا اور اپنے وقت کے یہود کے لیے. تو کسی نے قبول نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کریں گے بھی نہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں جی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس سبب سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے جو کرتوت انہوں نے آگے بھیجے ہیں ان کو پتہ ہے. ان کے ہاتھوں نے یعنی انہوں نے جو اعمال بد آگے بھیجے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو یہ اوپر کی باتیں ہیں، دوسروں کو بے وقوف بنانے کی. حقائق کا ان کو پتہ ہے، اس لیے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بے انصافوں کو جانتے ہیں. یہ آپ کا چیلنج قبول نہیں کریں گے، چنانچہ نہیں کیا. چیلنج کیا قبول کریں؟ یہ تو دنیا کی زندگی پہ مرتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور اے نبی آپ تو ان یہود کو سارے لوگوں سے زیادہ جینے پہ حریص پائیں گے. اور کوئی زیادہ زندگی مانگے نہ مانگے یہ سب سے زیادہ زندگی مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی مانگتے ہیں. حالانکہ مشرک تو آخرت کے قائل نہیں، ان کی تو صرف یہی زندگی یہی بہار ہے. وہ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو چاہتے تو مشرک زیادہ زندگی مانگتے کیونکہ ان کی یہی زندگی ہے، آگے کے قائل نہیں. اور یہ تو اگلی زندگی کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ جنت کے بھی ٹھیکیدار بن رہے ہیں. تو جہاں تک زندگی کا معاملہ ہے تو یہ ان سے یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ طویل عمر کی زندگی کے حریص ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر آدمی اس بات کو چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال زندگی دی جائے، ہزاروں برس. تو یہ ایک دوسرے سے مل کر کہتے ہیں جیو ہزاروں برس. یہ تو ہزاروں برس جینے کی دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ہمارے ساتھ لوگ بھی بسا اوقات اپنے لیڈروں کے لیے ایسی بات کرتے ہیں جیو، ہاں جی سدا جیو، ہزاروں برس جیو. تو یہ ہزاروں برس کا جینا اگر تو مشروط ہے نیک اعمال کے ساتھ، اللہ کی طاعت کے ساتھ، پھر تو اچھی بات ہے. لیکن صرف جینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اور خصوصاً جب برے اعمال کے ساتھ جیے گا تو جتنا زیادہ جیے گا زیادہ کھاتا اس کا خراب ہوگا. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ 1000 برس کی زندگی بھی اللہ کے عذاب سے اس کو چھڑانے والی نہیں. اگر اس کو 1000 برس کی زندگی بھی دے دی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ زندگی طویل اس کو عذاب سے چھڑا دے گی؟ نہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والے ہیں جو یہ کرتے ہیں. تو اس آیہ کریمہ سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہود کو اپنے بد اعمال اور بد اعمالی کے بد نتائج کا خوب علم ہے، اس لیے یہ موت کو پسند نہیں کرتا. موت کو وہی پسند کر سکتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور جس نے نیکی کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہو، اور جو واقعی اللہ کا محب ہے وہ یقیناً موت چاہتا ہے. اس لیے کہ موت کیا ہے؟ یہ دوست کو دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے. موت کیا ہے؟ دوست. اگر بندہ اللہ کا دوست ہے تو پھر اللہ سے ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ موت ہے. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ملنے کے خواہش مند ہیں، وہ موت سے گھبراتے نہیں بلکہ موت کے خواہش مند ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ آپ کے رضاکار ہیں، یہ آپ کے امتی ہیں جو دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن دل سے وہ
موت کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ موت ہی ذریعہ ہے وصل حبیب کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زندگی کے آخری لمحات تھے تو آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پہ کیا الفاظ تھے؟ آخری الفاظ کیا تھے؟ کچھ تو حقوق العباد کے سلسلے میں تھے کہ غلاموں کا خیال رکھنا، خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا۔ کچھ اللہ کی حقوق کا ذکر تھا کہ نمازوں کا خیال رکھنا۔ تو آخری کلمات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ تھے، حقوق العباد میں نماز کی پابندی کا، حقوق العباد میں صنف نازک کے حقوق کا اور غلاموں کے حقوق کا، اور اس کے علاوہ جن کلمات پہ آپ کی روح اقدس نے پرواز کی ہے وہ شوق لقاء، اللہ ہمار رفیق الاعلیٰ، اے اللہ بس میں تو آپ کی رفاقت کو چاہتا ہوں، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تو آپ کی رفاقت کو چاہتا ہوں۔ یہ ہے عشق و محبت، یہ نہیں کہ 1000 سال جیے، بلکہ آخری تمنا کیا اظہار کی، اور زندگی میں بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت کی تمنا کی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب موت ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب موت کون سی ہوتی ہے؟ شہید کی موت۔ افضل الموت قتل الشہداء، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا جملہ ہے جو آپ نے جنگ تبوک کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، افضل الموت قتل الشہداء، بہترین اور فضیلت والی موت جو ہے وہ شہید کی موت۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی کہ اے اللہ میں اس بات کو چاہتا ہوں کہ میں آپ کے رستے میں قتل کیا جاؤں، مجھے ایک بار پھر زندگی ملے، پھر زندگی کو آپ کے نام پہ نچھاور کروں، اور پھر زندگی ملے اور پھر زندگی کو آپ کے نام پہ قربان کروں، یعنی بار بار آپ مجھے زندگی دیتے رہیں اور میں بار بار اپنی زندگی آپ کے نام پہ قربان کرتا رہوں۔ تو زندگی میں بھی یوں تمنا ظاہر کی، آخری کلمات بھی ایسے کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق، ایک رضاکار، ایک صحابی جنگ احد کے موقع پہ ان کے دامن میں چند کھجوریں تھیں، وہ کھا رہے تھے، ابھی جنگ سے بے خبر تھے، یعنی باقاعدہ فوج میں وہ شریک نہیں تھے، ایسے کسی کام سے جا رہے تھے، کھا رہے تھے۔ آقا پہ نظر پڑی تو پہنچے، کہا حضور اگر میں بھی شریک جہاد ہو جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تو شہید ہو جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اچھا، تو کیا بات ہے ان کے یقین کی، یہ سادے سے جملے کتنے پر یقین تھے۔ آج ہم برسوں بھی تقریریں کریں تو شاید تڑپ نہ پیدا ہو، لیکن ایک جملے نے کھجوریں وہیں پر چھوڑ دی کہ یہ کھجوریں اب جنت میں ہی کھاؤں، ان کو ختم نہیں کرنا، یہ یہیں پڑی رہے، اب تو جنت کی کھجور کھاؤں گا۔ آگے بڑھے اور شوق شہادت میں لڑے اور واقعی جنت میں پہنچ گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا کہ کفار نے یہ افواہ پھیلائی جنگ احد میں کہ ہم نے حضور کو شہید کر دیا ہے، تو مسلمانوں میں بڑی بے دلی سی پھیل گئی، کئی حضرات تتر بتر ہو گئے۔ ایک تھے مالک بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے پکار کے کہا کہ لوگوں اگر ہمارے رہنما انتقال کر گئے ہیں تو ہمیں جینے سے کیا ہے، آؤ بڑھو، جس رستے پہ انہوں نے قربانی دی اس پہ ہم بھی قربان ہو جائیں۔ یہ کہا اور کہنے لگے مجھے احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے احد کے دامن میں جنت کی۔ آگے بڑھے اور بڑھ کے شہید ہو گئے۔ یہ ہے حقیقی محبت۔ آپ کو معلوم ہے فاتح ایران، فاتح فارس کون ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتے میں حضور کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ یہ فارس کے یعنی ایران کے فاتح ہیں، قائد ہیں اس فوج کے۔ جب ایرانی افواج کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا تو کچھ پہلے سفارتی گفتگویں بھی ہوتی ہیں، تو سفارتی انداز سے حضرت سعد نے جو اپنے مد مقابل
فوج کے کمانڈر ان چیف رستم، جو رستم تھا، اس کو جو خط لکھا اس کا ایک جملہ سنیے، یعنی اور باتیں بھی لکھی. تو اسلامی فوج کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص، ایرانی فوج کے سپہ سالار رستم، مانا ہوا جنرل، انہوں نے جو خط لکھا اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ رستم یاد رکھ، ان معی قوما یحبون الموت کما یحبون الاعاجم الخمر. سن، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو اتنا چاہتے ہیں جتنے تم عجمی لوگ شراب پہ مرتے ہو. میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کو اتنا چاہتے ہیں جتنا تم شراب کو چاہتے ہو. تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم تو آئے مرنے کے لیے، موت تو ہمارا مقصود ہے. تو یہ ہے حقیقی محبت. تو ان کو جب کہا گیا تو نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو واقعی اللہ کے محب ہیں اور سچی عقیدت رکھتے ہیں انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کی اس سلسلے میں. لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی محض تمنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. خصوصاً موت کی تمنا دنیاوی مصائب سے گھبرا کر، بیماری سے گھبرا کر موت مانگنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں. حضور نے منع فرمایا کہ کوئی شخص دنیاوی مصیبت میں الجھ کر، بیماری سے پریشان ہو کر موت نہ مانگے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ کے عشق و محبت میں اگر موت کا دل میں احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑی قیمتی بات ہے. اس لیے کہ مصائب میں گر کے کوئی اگر موت مانگتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر راحت ملے گی، اور مرنے کے بعد راحت کا دار و مدار تو ایمان اور اعمال صالحہ پہ ہے. محض مرنے سے راحت تھوڑی ملے گی. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو پھر بھی کچھ مصائب کا علاج ہو سکے گا، مرنے کے بعد اس مصائب کا کیا علاج ہوگا؟ تو اس لیے مصائب میں الجھ کر موت کی اجازت نہیں. ہاں، سب سے بہترین چیز جو موت کی تمنا کے سلسلے میں ہے وہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. وہ بڑا پیارا انداز ہے کہ آپ موت مانگیں تو پھر اس انداز سے مانگیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی. کہ یہ بات بھی اللہ پہ چھوڑ دو اور یوں دعا کرو، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیر لی، اے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور اس وقت مجھے اٹھا لینا دنیا سے جب میرے لیے چلا جانا ہی اچھا ہو. تو یہ سب سے اچھا انداز ہے موت کی طلب کا کہ یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے. اسی طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہوں. تو معلوم ہوا لمبی عمر نیک اعمال کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر کسی کو لمبی عمر کی دعا دیں تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگائیں کہ نیک اعمال کے ساتھ. محض لمبی عمر یہ کوئی چیز نہیں.